السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ، اور آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی یادوں کے حوالے سے اپنا کالم سنانا چاہتا ہوں جو ملتان کی صحافت کا بہت اہم نام تھا، اور انہوں نے جنوبی پنجاب کی صحافت پر انمٹ نقوش انہوں نے مرتب کیے۔ عاشق علی فروخ صاحب۔ کالم کچھ اس طرح ہے کہ نامور صحافی، روزنامہ ایکسپریس ملتان کے سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور ہم سب کے شاہ جی عاشق علی فروخ کو ہم سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ وہ 28 جولائی 2013 کی شام ملتان میں انتقال کر گئے تھے۔ بلا شبہ یہ صحافت کے ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ 1962 سے جولائی 2013 تک شاہ جی کا اوڑھنا بچھونا صحافت ہی رہا۔ ایک ایسی صحافت جو شرافت، متانت اور شائستگی سے عبارت تھی۔ ایک ایسی صحافت جو کاروبار نہیں، مشن سمجھی جاتی تھی۔ شاہ جی ایسی ہی صحافت کی آخری نشانیوں میں سے تھے۔ یہ نشانیاں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ ایک کارکن تھے اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے عہدے تک پہنچ کر بھی کارکن ہی رہے۔ شاہ جی کی صحافتی خدمات کا عرصہ نصف صدی پر محیط ہے۔ ان 50 برسوں کے دوران انہوں نے کئی نسلوں کی تربیت کی۔ 50 سالہ صحافتی کیریئر کے 40 سال انہوں نے نوائے وقت کے لیے وقف کیے۔ لاہور میں کچھ عرصہ رپورٹنگ بھی کی، لیکن پھر ان کے مزاج نے انہیں ڈیسک تک محدود کر دیا۔ نوائے وقت میں حمید نظامی کے انتقال کے بعد جب بیگم مجید نظامی کے ساتھ مجید نظامی کے اختلافات ہوئے تو عاشق علی فروخ اس ٹیم میں شامل تھے جس نے مجید نظامی کے ساتھ نوائے وقت سے الگ ہو کر ندائے ملت کا اجرا کیا تھا۔ اس دوران بہت سی مالی مشکلات بھی آئیں۔ ظہور عالم شہید نے لاہور سے جب جاویداں کا اجرا کیا تو شاہ جی اس کی تاسیسی ٹیم میں بھی شامل تھے۔ نوائے وقت کے ساتھ مجید نظامی کے معاملات درست ہوئے تو شاہ جی اور ندائے ملت والی ٹیم کے اراکین واپس نوائے وقت میں آ گئے۔ جون 1978 میں نوائے وقت ملتان کا اجرا ہوا تو شاہ جی اور قدرت اللہ چودھری کا تبادلہ ملتان کر دیا گیا۔ یہ دونوں دوست اسی خیال سے ملتان آئے کہ کچھ عرصے بعد واپس لاہور چلے جائیں گے۔ قدرت اللہ چودھری صاحب نے تو ایسا ہی کیا اور کچھ عرصہ کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد لاہور چلے گئے، لیکن شاہ جی نے مستقل طور پر ملتان کو ہی اپنا مسکن بنایا۔ نوائے وقت ملتان سے طویل وابستگی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا آخری دور روزنامہ ایکسپریس میں گزارا۔ شاہ جی جب 1978 میں ملتان آئے تو یہاں روزنامہ امروز کئی برس سے واحد مقبول اخبار کے طور پر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھا۔ امروز اس سے قبل ملتان سے کوہستان، جسارت اور خود نوائے وقت کا بستر بھی گول کر چکا تھا۔ اب ملتان سے نوائے وقت کی اشاعت کا دوسرا دور تھا اور اس مرتبہ نوائے وقت ملتان سے صفائی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوائے وقت ملتان میں شیخ ریاض پرویز ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جبار مفتی اور عبدالقادر یوسفی نے بھی اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز یہیں سے کیا تھا۔ بشیر اصغر چودھری، قاسم جعفری اور نصیر رانا مختلف اخبارات کا سفر کرتے ہوئے نوائے وقت تک پہنچے تھے۔ ان میں سب سے سینئر شمس ملک صاحب تھے جو نیوز ایڈیٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ شاہ جی نے اس ماحول میں تیزی سے اپنی جگہ بنائی اور کچھ ہی عرصے میں عملاً وہی نیوز ایڈیٹر کے فرائض انجام دینے لگے۔ شمس ملک صاحب ایک درویش منش انسان تھے۔ تمام تر صلاحیتوں کے باوجود وہ بہت سے معاملات سے صرف نظر بھی کر جاتے تھے۔ اس زمانے میں نوائے وقت میں کام کرنے والے دوست بتاتے ہیں کہ ملک صاحب رات کی کاپی روانہ کرنے کے بعد اور بسا اوقات کاپی کی تیاری کے دوران بھی آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہونے والی قوالیوں کا پروگرام بہت شوق سے سنتے تھے۔ قوالی ان پر ایسی کیفیت تاریک کرتی کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے۔ اس دوران بڑی سے بڑی خبر بھی ان کی توجہ اپنی جانب مبذول نہیں کرا سکتی تھی۔ مارچ 1981 میں
جب امریکی صدر رونالڈ ریگن پر قاتلانہ حملہ ہوا تو شمس ملک صاحب اس وقت بھی کسی قوالی پر سر دھن رہے تھے۔ حملہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو ہوا اور اس وقت تک تمام اخبارات اپنی کاپیاں پریس میں بھیج چکے تھے، لیکن حملے کی خبر سنتے ہی سب نے کاپیاں واپس منگوائیں اور کچھ اخبارات نے شہ سرخیوں کے ساتھ اور کچھ نے سٹاپ پریس کے طور پر خبر شائع کر دی۔ ملک صاحب البتہ حملے سے بے خبر قوالیوں میں مگن رہے۔ اگلے روز نوائے وقت ملتان کے سوا تمام اخبارات میں ریگن پر حملے کی خبر موجود تھی۔ ریگن تو اس حملے میں بچ گئے مگر شمس ملک صاحب نہ بچ سکے۔ پھر 39 سالہ عاشق علی فرخ کو نوائے وقت ملتان کے نیوز ایڈیٹر کا چارج دے دیا گیا۔ ملک شمس صاحب سے ان کا عہدہ تو واپس نہ لیا گیا، وہ مرتے دم تک اسی عہدے پر فائز رہے، لیکن ان کی حیثیت اب محض اعزازی نیوز ایڈیٹر کی ہو گئی تھی۔ نوائے وقت انتظامیہ اور خود عاشق صاحب نے بھی ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ ان کی وفات کے بعد عاشق صاحب باقاعدہ اس عہدے پر فائز کر دیے گئے۔ عاشق صاحب کے ساتھ میری رفاقت 23 برسوں پر محیط تھی اور اس دوران مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے ساتھ مسلسل نظریاتی تصادم بھی رہا اور وہ دائیں بازو کی سیاست پسند کرتے تھے اور قدرت کی سزمدیسی میں ان کے بائیں جانب بیٹھتا تھا اور خود کو شاہ جی کا بایاں بازو کہتا تھا۔ پھر بھی شاہ جی کو نظریاتی اختلاف کے باوجود بائیں بازو پر ہی اعتماد کرنا پڑتا تھا اور میں نے بھی کوشش کی کہ ان کے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے۔ 1990 کے عشرے میں قدرت اللہ چودھری کی ادارت میں اسلام آباد سے روزنامہ پاکستان کا اجرا ہوا تو عاشق صاحب نے نیوز ایڈیٹر کے لیے میرا نام دیا۔ نوائے وقت سے کئی گنا زیادہ تنخواہ کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن میرے لیے ملتان چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ پھر شاہ جی نے ملتان سے علی شیر کو قدرت اللہ چودھری کے سپرد کر دیا اور اسی اخبار سے ان کے صاحبزادے آصف علی فرخ بھی منسلک ہو گئے۔ شاہ جی کی زندگی کے آخری سال انتہائی اذیت میں گزرے، لیکن انہوں نے اس اذیت کو بھی بہت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ انہیں ذیابطیس کا عارضہ لاحق ہوا۔ وہ بلا کے سگریٹ نوش تھے اور رات گئے تک جاگنا بھی ان کا معمول تھا۔ اچانک ایک روز معلوم ہوا کہ ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں اور وہ ڈائلسس پر چلے گئے۔ میں شاکر حسین شاکر کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گیا تو وہ حشاش بشاش تھے، ہنستے مسکراتے ہوئے ہم سے ملے۔ اسی حالت میں انہوں نے طویل عرصہ گزارا، لیکن معمولات زندگی میں فرق نہ آنے دیا۔ وہ تقریبات میں بھی شریک ہوتے تھے، پریس کلب بھی کبھی کبھار آتے تھے، دفتر کے معمولات بھی جاری رکھنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ دوسرا دور میرے لیے حیران کن تھا۔ انہوں نے بیماری کو خود پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ جولائی 2013 کی شب نماز تراویح کے بعد ہم نے انہیں ملتان سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہا۔ ایک ایمبولینس ان کے جسد خاکی کو ملتان سے لے کر قصور کے قصبے للیانی کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے انہوں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ نے میرا کالم سنا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کالم کے بارے میں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔